اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ سورہ ہود آیت نمبر 6۔ اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو۔ وہ ہر ایک کے مستقل رہنے کی جگہ اور عارضی رہنے کی جگہ کو جانتا ہے، سب کچھ کھلی کتاب میں موجود ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتا ہے جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ اور جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ اپنا کام پورا کرتا ہے اور اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔ فرائض ولایت کی نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے جو 5واں فرض ہے توکل تو اللہ، جسے جو ہے توکل تام کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کامل، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ جو تمام مصدقین مہدی موعود علیہ السلام پر جو ہے فرض ہے۔ پہلا فرض ترک دنیا، اس کی تفصیل ہم نے جو ہے سنی ہے، ترک حیات دنیا اور متاع حیات دنیا کیا چیز ہے، کس چیز کو چھوڑنا ہے، اس کی تفصیل جو کچھ کہ ہماری کتابوں میں تھی وہ آپ کے سامنے رکھی گئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے صحبت صادقین اور ہجرت از وطن کے اوپر جو ہے اللہ کے فضل سے جو کچھ کہ اپنی بزرگوں کی کتابوں میں تھا وہ آپ نے جو ہے سنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے عزلت الخلق یعنی مخلوق سے دوری، اس کی تفصیل بھی جو ہے آپ نے سنی ہے کسی قدر۔ پھر 5واں فرض توکلت اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ۔ دیکھیے یہ بہت اہم چیپٹر ہے، چاہے آپ فقیر ہو چاہے کاسب ہو، آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر جو ہے بھروسہ کرنا ہے۔ بلکہ ایک روایت پڑھی، جیسے جیسے توکل تو اللہ کے اوپر جو ہے روایتیں ملنے آ رہی ہے، حیرت ہی حیرت ہو رہی کہ اتنا اہم یہ فرض ہے۔ تفسیر مدارک میں تو لکھا ہوا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ کی ذات پر توکل کرنے کے لیے ہوئی ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ، کیونکہ اس کو سمجھنا ہے کہ وہی سب کچھ ہے، اس کے بغیر میری بینائی نہیں، گویائی نہیں، میں بات نہیں کر سکتا، میں ہل نہیں سکتا، میں ارادہ نہیں کر سکتا، میں چل پھر نہیں سکتا، کام کاج، نوکری چاکری، ذکر فکر، نماز عبادت یہ بہت دور کی بات ہے، میں ارادہ نہیں کر سکتا بغیر اس کے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ سنیں گے، کیونکہ پچھلی نشستوں میں ہم نے جو ہے چند احادیث، چند آیات تفاسیر کی روشنی میں اور جو ہے چند جو ہے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے رکھے گئے تھے، اور ہمیں کافی حیرت میں جو ہے ان احادیث نے ڈالا تھا کہ اللہ کی ذات پہ دیکھیے بھروسہ رکھنا کتنا اہم ہے۔ انصاف نامہ جو ہے بھی آپ کے سامنے پچھلی نشست میں جو ہے کھلا بھی نہیں گیا تھا، آج انصاف نامے کے تحت جو ہے یعنی جو ہمارے بزرگوں کی جو کتاب ہے بندگی میں ولی جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غازی بدر ولایت ہیں، بندگی میں کے خلیفے ہیں، ان کی کتاب سے جو توکل کا باب ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے پڑھ کے سنایا جائے گا، اور ہمیں معلوم ہوگا کہ جو ہے یہ کتنا اہم چیز ہے اور ہم کہاں پہ، یعنی ہم جو مارے پھر رہے ہیں اور اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، وہ اس کی اہمیت جو ہے ہمیں پتہ چلے گی۔ آپ نے سنا ہے کہ توکل اتنا اہم ہے کہ اس کی فضیلت بھی آپ نے سنی ہے،
چند حدیث دوبارہ جو ہے پڑھتے ہوئے جو ہے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں، جہاں پہ آپ نے سنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خوشخبری دی ہے کہ اس امت کے جو ہے 70,000 لوگ، فرمایا رسول اللہ نے کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو منتر جنتر نہیں کرتے، نہ تو وہ لوگ بدشگون لیتے ہیں، نہ داغ لگواتے ہیں اور نہ داغ دیتے ہیں، اور وہ اپنے ہی رب پر توکل کرتے ہیں، یعنی اللہ کی ہی ذات پہ جو ہے بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ والے ایسے ہیں جو اللہ کی ذات پہ ایسا بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ محض توکل تو اللہ، یعنی اللہ کی ذات پہ جو ہے کامل بھروسہ کرنے کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں بغیر حساب و کتاب کے جو ہے جنت میں داخل کرے گا۔ اب دیکھیے توکل جو ہے ہر معاملے میں، خوشی، غم، چوٹ پہنچنا، آپ کو جو ہے فائدہ ہونا، نقصان ہونا، سب جو ہے اللہ کی ذات پہ ہے۔ وہاں پہ اللہ کی ذات پہ آپ کو جو ہے بھروسہ کرنا ہے، جہاں پہ جو ہے آپ کو فائدہ بھی ہو رہا ہے اور نقصان بھی ہو رہا ہے۔ جہاں پہ آپ نے سنا توکل، ہمیشہ یاد رکھیے توکل کے جو ہے 3 لیولز اس سے پہلے کی نشست میں آپ کو بتائے گئے۔ مبتدی کا توکل جو سٹارٹر ہے، ہم لوگ سمجھے جو سٹارٹر ہے توکل، اس کا یہی ہے کہ جو ہے اسباب کے ذریعے وہ گزرتا ہے لیکن نظر جو ہے اللہ کی ذات پہ رکھتا ہے۔ مطلب وہ نوکری کرتا ہے لیکن پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے کہ جو کچھ آ رہا ہے اللہ کی طرف سے۔ وہ بیمار پڑا تو جو ہے دوا کھاتا ہے لیکن جو ہے نظر اللہ تعالیٰ کی جو ہے ذات کے اوپر جاتی ہے۔ اگر کہیں سے اس کو مٹھائی آئی تو وہ مٹھائی لے رہا ہے سامنے والے سے، لیکن جو ہے اللہ کی ذات کے اوپر جو ہے اسے نظر جاتی ہے۔ یا اگر اس سے جو ہے کہیں سے بیمار بھی پڑتی ہے تو بھی جو ہے وہ اللہ کی ذات کے اوپر جو ہے اس کی نظر جائے گی۔ تو یہ مبتدی کا جو ہے یہ توکل رہے گا کہ جو ہے اسباب کے ذریعے گزرے گا لیکن جو ہے بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھے گا۔ جیسا کہ رسول نے فرمایا اس شخص کو جس نے جو ہے اونٹ کو کھلا چھوڑا تھا مسجد نبوی کے باہر، تو آپ نے فرمایا کہ جو ہے اونٹ کو رسی سے باندھو اور جو ہے توکل اللہ کی ذات پہ کرو، توکل جو اس رسی پہ مت کرو۔ تو یہ مبتدی کا جو ہے توکل ہے۔ مبتدی کا توکل جو ہے وہ اسباب کو توڑ دیتا ہے۔ ہمارے پاس کے فقراء کرام، تارکان دنیا، جو ہے اسباب کو توڑ کے جو ہے سیدھا سیدھا جو ہے اللہ کی ذات کے اوپر جو ہے بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور تیسرا توکل جو ہے جو صرف اور صرف جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے ذات کو دیکھتے ہیں۔ یہ بالکل کاملین کا توکل ہے جو ہر جگہ جو ہے اسی کی ذات کو دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ بندگی میں رضی اللہ عنہ کا آپ نے فرمان سنا تھا حضرت خلیفہ گرور رضی اللہ عنہ کا کہ دونوں طرف جو ہے اینل کی فوج میں بھی جو ہے اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کو جو ہے دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال یہ جو ہے توکل کے جو ہے لیولس ہے، اس کو جو ہے آپ ہمیشہ یاد رکھیے۔ اب آگے بڑھتے ہوئے جو آیت آپ کے سامنے جو پڑھی گئی ہے، اسی آیت کے تحت جو ہے اس کی تفاسیر وغیرہ جو ہے انصاف نامے میں ہے، اور انصاف نامے ہی سے جو ہے یہ آیتیں جو ہے آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی۔ ایک آیت ہے جو آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کی تفسیر کیونکہ جو ہے آگے انصاف نامے میں آپ کو ملے گی، جہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ سورہ روم آیت نمبر 40۔ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو روزی دی، پھر تمہیں مارے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کر سکے؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شرک سے بلند ہے۔ اسی آیت کے تحت جو آپ کے سامنے 2-3 آیتیں پڑھی گئی ہے، یہاں پہ جو ہے ایک فصل باندھی گئی انصاف نامے میں بندگی میں ولیجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو اب دیکھیے ایک کے بعد ایک اس میں جو ہے آیات ہیں، تفاسیر ہیں اور احادیث قدسیہ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور توریت کی روایتیں، توریت کی روایتیں بھی آئی ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں کو مخاطب ہے۔ تو بڑی اہم ہے، ایک کے بعد دیگر جو آپ کے سامنے پڑھتے آتا ہوں، تھوڑا سا بیچ میں ڈسکشن بھی کریں گے، لیکن یہ ہمارے اوپر ضربے ہیں، یاد رکھیے یہ ہمارے اوپر جو ہے مار ہے سیدھا سیدھا جو وہاں پہ جو بتائی جا رہی ہے، آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ لکھتے ہیں حضرت کی توکل کے بیان میں خدا پر توکل کرنا چاہیے، چنانچہ خدا پاک و برتر فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی اللہ پر اور تم اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو تو جو ہے اللہ ہی پر جو ہے بھروسہ کرو۔ اور توکل ہی اب کہتے ہیں، اس کو آگے لکھتے ہیں توکل کل مخلوقات کی قید سے نکلنے کا نام ہے، یعنی کسی کی قید میں جو ہے آپ نہیں رہنا، مخلوق خدا کے سوا جو بھی ہے ان کی قید سے نکلنے کا نام ہے، اس طرح کہ تیری رویت اللہ ہی کی طرف ہو اور تیری نظر اللہ ہی کی طرف ہو، اسی کا نام خالص غلامی، پوری آزادی ہے، اسی کو توکل تام کہتے ہیں۔
یعنی پوری غلامی. آپ کو اس سے پہلے کہا گیا تھا توکل وکلا سے نکلا ہے, جہاں پہ جو ہے اپنے آپ کو عاجز سمجھ کے اپنے سے طاقتور پر بھروسہ کرنا ہے, اپنے آپ کو غلام جان کے اپنے مالک کی ذات کے اوپر جو ہے بھروسہ کرنے کا نام توکل ہے. یعنی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ میرا مالک نہ چاہے. آگے حضرت لکھتے ہیں اور توکل میں ایک دوسری وجہ بھی ہے, وہ یہ کہ تیرے ہر مقصد کی رسائی خدا کی طرف ہو. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. دیکھیے ہم جو بھروسہ کرتے ہیں, سمجھیے آپ کہ آدمی جو ہے امریکہ کا جو ہے ویزا ٹرائی کر رہا ہے اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر رہا ہے, تو حضرت لکھتے ہیں یہاں پہ توکل کس میں کرنا ہے. اصل میں اہم بات ہے بچوں کے سب کے واسطے. دیکھیے اور توکل میں ایک دوسری وجہ بھی ہے, وہ یہ کہ تیرے ہر مقصد, یعنی تیرا جو ایم مقصد آبجیکٹو ہے, اس کی رسائی خدا کی طرف ہو, خدا کے پاس جو ہے جانا ہو, خدا کے واسطے. اور جو آدمی خدا پر کسی ایسے مقصد میں بھروسہ کرے جو غیر اللہ ہو, تو گویا اس نے شرک پر خدا سے مدد چاہی. یعنی اللہ کے سوائے کسی دوسری چیز پہ جو ہے تم خدا سے مدد مانگ رہے ہو اور اس پہ بھروسہ کر رہے ہو, تو خدا پہ بھروسہ کر رہے ہو کہ جو ہے مجھے جو ہے یہ مل جائے گا, دنیا مل جائے گی, تو گویا تم نے جو ہے شرک کیا اور اللہ سے جو ہے ایسی چیز پہ مدد مانگی جس پہ جو ہے اللہ جس سے جو ہے ناراض ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے, آپ کے سامنے جو آیت پڑھی گئی تھی ابھی, جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے لیے نجات کی سبیل یعنی راستہ پیدا کر دے گا اور اس کو رزق پہنچائے گا ایسی جگہ سے جس کا اس کو گمان بھی نہ ہو. یعنی اس زمانے میں رزق کی طلب کی حالت ایسی ہو گئی ہے, ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ کون سے وقت فلاں جگہ سے رزق آئے گا, وہ جگہ ہمیشہ مقید ہو گئی. یعنی جو آدمی اپنی طاقتوں اور قوتوں کو چھوڑ کر خدا پر بھروسہ کرے اور خدا کے سوائے کسی چیز پر بھروسہ نہ کرے, تو پیدا کرے گا اس کے لیے کوئی سبیل ہر ایسی جگہ سے جس کو وہ دشوار سمجھتا ہوگا, اور اس کو آفتوں اور معاونات یعنی تلاش روزگار سے بچا لے گا, اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچائے گا جس کا اس کو گمان نہ ہوگا, اور وہاں سے رزق آنے کا اس کو علم نہ ہوگا. جو بالکل مکمل اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے گا اس کو جو ہے اللہ میاں ایسے طریقے سے جو ہے رزق پہنچائے گا, خصوصاً ایک فقیر کے واسطے. اس کے اور خاص آیت کی معنی بھی ہیں, اللہ چاہا تو بعد میں اگر موقع ملے گا تو پڑھ کے سنایا جائے گا, جو حضرت خلیفہ غرور رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا بیان کیا ہے. اور فرمان باری ہے, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو بھروسہ کرے خدا پر تو وہ کافی ہے اس کو, یعنی جس نے اللہ پر اعتماد کیا اور سونپ دیا اپنی حالتوں کو. بس جان کہ اللہ نے پیدا کیا مخلوق کو اور ضامن ہوا ان کے رزق کا نسے کتاب سے. ابھی ابھی آپ کے سامنے جو سورہ روم کی آیت پڑھی گئی جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ یہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا, پھر تم کو رزق دیا, پھر تم کو مارے گا, پھر تم کو زندہ کرے گا. 4 چیزیں. اللہ نے تم کو پیدا کیا, وہ کہہ رہا ہے تم کو رزق دے گا, وہ تمہیں مارے گا, تمہیں زندہ کرے گا. تو حضرت لکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا, لیکن لوگ 3 چیزوں میں تو اس کی تصدیق کرتے ہیں اور ایک میں تصدیق نہیں کرتی, کیونکہ لوگ اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہی ہے جس نے پیدا کیا, اور تصدیق کرتے ہیں کہ وہی ہے جو تم کو مارے گا, اور تصدیق کرتے ہیں کہ وہی ہے تم کو مرنے کے بعد جلائے گا, اور تصدیق نہیں کرتے کہ اس کی رزق کے معاملے میں تصدیق نہیں کرتے. اس بات پہ یقین رکھنا ہے کہ جو ہے خدا نے پیدا کیا, خدا مارے گا اور خدا اٹھائے گا. ساتھ ہی میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں پہ گن رہا ہے وہ تم نے پیدا کیا اور جو ہے تمہارا جو ہے رزق بھی جو ہے وہی پیدا کیا ہے, اس پہ جو ہے بھروسہ نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سارے دنیاوی تعلقات منقطع کر کے اللہ کا ہو جائے تو اللہ اس کی ہر ضروری چیز کا کفیل ہو جاتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جس کا اس کو گمان نہ ہو. اور جو خدا سے منقطع ہو کر دنیا کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو دنیا کے سپرد کر دیتا ہے. اے خداوند, آگے حضرت لکھتے ہیں کہ اے خداوند تعالیٰ, اے بادشاہ, میرا رزق کسی شخص پر مقید مت کر جو شخص کے ہم پر احسان رکھتا ہے اور ہم کو شرمندہ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس شخص کے ساتھ ایسی موافقت کی, اور ہم پر طعنا کرتا ہے جو بات اس کو اچھی نہیں معلوم ہوتی. اگر ہم اس کو کہتے ہیں تو اس وقت وہ ہم کو شرمندہ کرتا ہے اور طعنا کرتا ہے, اور ہر ایک کے سامنے کہتا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ موافقت کی. حالانکہ اللہ تعالیٰ اس طرح کہتا ہے کہ خدا کی قسم البتہ میں دوں گا تجھ کو. نیز فرماتا ہے, یعنی اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اور آسمان میں ہے تمہارا رزق, اور جو کچھ تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. روزی کے وعدوں میں تاکید کے لیے قسم کو یاد کیا جس قدر تاکید کے اسباب ہیں. اول وعدہ کیا کہ کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی روزی رساں صاحب قوت زبردست ہے. پھر اللہ کے لفظ کے ساتھ تاکید کیا ہے
اور نہیں ہے کوئی جاندار زمین میں مگر اللہ پر ہے رزق اس کا، اور پھر اپنے وعدے کو مثال کے ساتھ یاد کیا، اور بہتر جانور ہے کہ نہیں لادے پھرتے اپنا رزق، پھر وعدہ فرمایا کہ اللہ ہی ہے رزق دیتا ہے ان کو اور تم کو، پھر تاکید کے ساتھ قسم کو یاد کیا، پس قسم ہے آسمان و زمین کے رب کی، کیا ہی اچھی قسم ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے، اب یہ یہاں سے سمجھنا ہے، یہ تھوڑا سا آپ کے واسطے شاید ٹف تھا ہوگا لیکن پڑھ دیا ہمیں، آگے لکھا ہے حدیث میں آیا ہے کہ قتل کر دے، رسول نے فرمایا قتل کر دے اللہ ان قوموں کو کہ قسم کھاتا ہے ان کے لیے ان کا پروردگار اپنے نفس کی، وہ اپنی باتوں کے جیسا اس کی باتوں کو بھی سچے نہ سمجھے، جیسا کہ کلمہ لا الہ میں شک نہیں ہے اسی طرح اس کے رزق دینے میں بھی شک نہیں ہے۔ تفسیر عمدہ کی یہ روایت ہے جس اللہ تعالیٰ رسول نے فرمانا کہ قتل کر دے ان قوموں کو کہ اللہ جو ہے قسم کھا رہا ہے تمہاری رزق کے واسطے، وہ قسم کھا رہا ہے کہ جو ہے وہ وعدہ کر رہا ہے کہ جو ہے رزق کا جو ہے ذمہ داری اس نے لی ہے، تو وہ لوگ جو ہے وہ قسم بھی کھا رہا ہے، لیکن جو ہے عام آدمی جب قسم کھاتا ہے تو اس کی بات کو بھروسہ کر لیتے ہیں، اور خدا تعالیٰ قسم کھا رہا ہے تو جو ہے شک کر رہے ہیں۔ اور نیز آپ کے سامنے جو ہے یہاں سے تھوڑا سا جو ہے آگے بڑھتے ہوئے چند احادیث سے قدسی جو ہے پڑھ رہا ہوں، یہ تھوڑا سا آپ کے تھوڑا ٹف ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جہاں پہ فرما رہا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، یہ اللہ کے احادیث قدسی میں سے ہے کہ اے آدم کے بیٹے میرا خزانہ بھرا ہوا ہے جو کبھی خالی نہ ہوگا، میرا سیدھا ہاتھ ہمیشہ سخاوت و عطا کے لیے کھلا رہتا ہے، تو میری راہ میں جتنا خرچ کرے گا میں تجھے اتنا ہی دیتا جاؤں گا، اگر تو خدا سے بدگمان ہو کر محتاجی کے خوف سے تو جتنی بخیلی یعنی کنجوسی کرے گا میں اتنا ہی تجھ سے اپنا ہاتھ روکوں گا، یقین کم ہونے کی وجہ سے تو مسکینوں پر بخیلی کرتا ہے، اور جو شخص اپنی پیدائش کا اصل مقصد رزق کی کوشش کو قرار دے تو اس نے شک کیا میری کتاب میں اور نہیں تصدیق کی میری انبیاء کی، اور جس نے میری انبیاء کی تکذیب کی پس اس نے انکار کیا میری ربوبیت کا، اور جس نے انکار کیا میری ربوبیت کا تو میں اس کو اوندے منہ دوزخ میں ڈالوں گا۔ دیکھیے اس کی وجہ سے صاف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو شخص اپنی پیدائش کا، عام آدمی اب یہ اپنی زندگی اسی طرح ہے، اپنی پیدائش کا مقصد جو ہے رزق کی کوشش کو قرار دیتے ہیں، کام کاج کرنا ہے، بیوی بچوں کو کھلانا پلانا ہے، یہ تمام جو مقصد ہو جاتی ہے، تو صاف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اپنی پیدائش کا مقصد کھانا پینا بنا لے تو اس نے شک کیا میری کتاب میں، سیدھا سیدھا اس کا جو ہے ایمان جو وہاں پہ جو ہے ڈاواں ڈول ہو چکا ہے، اور جس نے شک کیا میری کتاب میں اس نے جو ہے نہیں تصدیق کی میری انبیاء کی، پھر انبیاءوں کا انکار ہوا، اور انبیاءوں کا انکار جو ہے سیدھا سیدھا جو ہے خدا تعالیٰ کا انکار ہوا، اس کو جو ہے دوزخ کے حوالے کیا جائے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، یعنی ہم سب کو دیکھیے اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے کہ اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، میں نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ دنیا کی متاع پر متاع جمع کرتے جاؤ، بلکہ اس لیے پیدا کیا کہ تم میری عبادت کرو اپنے کو ذلیل سمجھ کر، اور میرا بہت بہت شکر ادا کرو، اور صبح و شام میری پاکی بیان کرو۔ رزق تو تقسیم شدہ ہے، یعنی تقسیم شدہ ہے، رزق تو جو ہے پہلے سے جو ہے تقسیم ہو چکا ہے، اللہ نے جو ہے طے کر دیا ہے۔ یاد رکھیے آپ بار بار رسول کی حدیث مبارک کہ رسول نے فرمایا ہے کہ جو ہے مخلوق کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مقدرات لکھ دیے، جو لکھ دیے ہیں وہی ہوگا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے رزق تو جو ہے تقسیم شدہ ہے، وہ کون کتنا کھائے گا وہ تقسیم شدہ ہے، اور حریص یعنی جو ہرس کرے گا وہ محروم رہتا ہے، اور بخیل جو کنجوسی کرے گا وہ مذموم رہتا ہے، مذمت اٹھائے گا، اور حاسد یعنی حسد کرنے والا جلنے والا مغموم ہوتا ہے، غم بھرا رہے گا، اور نعمت فنا ہو جاتی ہے، اور بدبختی منحوس ہے، اور حق ایک معلوم بات ہے۔ اور دیکھیے یہ رزق طے شدہ ہے، جس کو جہاں جتنا پہنچنا ہے اتنا پہنچتا ہے، جیسا کہ رسول کے حدیث اپنے سے پہلے بھی سنے ہیں کہ جو ہے آدمی کا رزق اسے اسی طرح ڈھونڈتا ہوا آ رہا ہے جس طرح موت ڈھونڈتے ہوئے آ رہا ہے۔ ایک واقعہ سنتے آئے ہیں کہ جو ایک شخص کی جو ہے کھانا کھاتے وقت جو ہے اس کے ناک میں جو ہے کھانے کا دانہ چلا، کافی کوششیں کی، علاج کیے، لیکن جو ہے وہ ناک کا دانہ نکلا نہیں۔ بس اسی طرح اس نے جو ہے زندگی گزاری، کافی عرصے کے بعد جو ہے اس کو کعبے کو جانے کا اتفاق ہوا، کعبۃ اللہ کے پاس تھا، وہاں پہ جو ہے زوردار چھینک آئی، وہ ناک کا دانہ گرا اور ایک پرندہ آیا اور دانے کو اٹھا لے گیا۔ دیکھیے وہ کیسے لے کے آتا ہے رزق کو، اس نے طے کر کے رکھا ہے کس کو کہاں پہ کتنا جائے گا، وہ ایک دانے کو جو ہے اس نے اٹھا کے رکھا تھا اس پرندے کے واسطے، تو اللہ کے پاس جو ہے تقسیم شدہ ہے، اس نے جو ہے تقسیم کر دیا ہے۔
آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بیٹے آدم کے، ہم سب سے دیکھیے خدا تعالیٰ مخاطب ہے، اے بیٹے آدم کے تمام دنیا کے کاروبار چھوڑ کر تو میری عبادت کے لیے وقف ہو جا، میں تیرے دل کو تونگری سے بھر دوں گا، امیری سے بھر دوں گا، اور تیرے ہاتھ کو رزق سے بھر دوں گا، اور تیرے بدن کو راحت سے بھر دوں گا۔ اے بیٹے آدم کے تو میری عبادت سے غفلت نہ کر۔ دیکھیے مقصد اللہ نے جس واسطے پیدا کیا وہ عبادت ہے، اسی واسطے پیدا کیا ہے۔ اے بیٹے آدم کے تو میری عبادت سے غفلت نہ کر، ورنہ میں تیرے دل کو محتاجی سے بھر دوں گا، اور تیرے ہاتھ کو خالی رکھوں گا، اور تجھے جسمانی آزار پہنچاؤں گا، یعنی تکالیف پہنچاؤں گا، اور تیرے سینے کو غم سے بھر دوں گا، اور تیری دعا کو محجوب کر دوں گا، اور تیرے عمل کو رد کر دوں گا، اور تیری دنیا کو تنگ کر دوں گا، اور تیرے رزق کو کم کر دوں گا۔ صاف صاف فرما رہا ہے کہ اگر تم میری عبادت سے جو ہے غافل ہوگا، آپ دیکھیے یہ جو عبادت سے غافل ہیں ان کے پاس پیسہ ہے پھر بھی جو ہے وہ محتاج ہے، یہ ان کے پاس جو ہے آرام نہیں ہے، جسمانی آزار ہیں، تکلیف ہیں، ان کی دعائیں جو ہے قبول نہیں ہوتی، ان کے اعمال جو ہے رد کر دیے جاتے ہیں، جو اللہ کی ذات سے جو ہے غافل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تیرا لازمی چارہ کار ہوں، یعنی جو ہے میں ہی تیرے جو ہے علاج کرنے والا ایک میں ہی ہوں، تو اپنے چارہ کار کوئی نہیں خدا کو تیار کر لے، دنیا کے تمام لوگوں کی مدد کے بغیر تو اپنا کام بنا سکتا ہے۔ کی ذات پہ اگر آپ بھروسہ رکھیں گے کہ دنیا کے تمام لوگوں کے بغیر میں اللہ کی اگر مدد رہی تو جو ہے کام کر سکتا ہوں، دنیا کے تمام لوگوں کی مدد کے بغیر تو اپنا کام بنا سکتا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ لیکن میری مدد کے بغیر تجھے کوئی چارہ نہیں۔ اے بیٹے آدم کی میں تیرا لازمی چارہ کار ہوں، پس تو اپنے چارہ کار کو لازم پکڑ لے، بمقابلے ہر چیز کے میں ہی تجھے کافی ہوں، اور کوئی چیز میرے مقابلے میں تیرے لیے کافی نہیں ہے۔ خوشخبری ہو اس شخص کو جس کو دنیا عطا کی گئی در حالیہ کہ اس کا ایمان صحیح و سالم ہے، اور خوشخبری ہو اس شخص کو جو موت سے پہلے بیدار ہو گیا، خوشخبری ہو اس کو جو محتاجی میں داخل ہوا یعنی محتاج ہوا اور حالیہ کہ وہ مسلمان ہے۔ امر معلوم بدلتا نہیں اور امر مقسوم نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ خدا نے ہر ایک کے لیے جو کچھ تقسیم کر دی ہے، اور ازل میں ہر ایک کے حق میں جو حصہ مقرر ہو چکا ہے اس میں کمی نہ ہوگی، کیا کھائے اور کیا پہنے، اور اس میں زیادتی نہ ہوگی نہ کمی، حلال ہو یا حرام، طاعت ہو یا معصیت، جو حکم کے ازل میں ہو چکا ہے اور مقدر میں لکھا گیا ہے وہی ظاہر ہوگا۔ سیدھی سیدھی بات ہے، جو اللہ نے مقدر میں لکھ دیا مخلوق کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے جو کچھ کہ اس نے لکھ دیا ہے اسی حساب سے جو ہے ہوتا ہوا آ رہا ہے، تو ہمارا بس کام یہی ہے کہ بے اختیار ہو جائے، اللہ کی ذات پہ جو ہے کامل بھروسہ کر۔ حقیقت میں توکل جو ہے بے اختیاری کا نام ہے، اس کو جو ہے تھوڑا سا آخری میں جو ہے کور کریں گے، اگر ٹائم رہا تو جو ہے جو حقیقی جو توکل کے معنی میں اسلام نے ہمارے پاس جو بتائے ہیں وہ آخری میں کور کریں گے، ورنہ جو ہے اگلی نشست میں جو ہے اسے کور کریں گے۔ یہ دیکھیے صرف ابھی رزق کی بات ہو رہی، یہ جو ہے صرف ابھی جو ہے رزق کے اوپر جو ہے بات ہو رہی۔ اور ایک بات آپ یاد رکھیے، جہاں پہ رزق کا لفظ آ رہا ہے، رزق تو عام خاص معنی میں آپ کھانے پینے کے واسطے لے سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں رزق جو ہے جو کچھ کی پروویژن اللہ نے آپ کو عطا کی یعنی طاقت، یہ بھی رزق ہے۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، آپ کا علم اس نے جو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو جو کہہ رہا ہے، وہ ہر چیز جو اس نے عطا کی ہے وہ رزق میں آتا ہے، اس نے جو کچھ کے عطا کیا، اس بات کو آپ یاد رکھیے، صرف جو ہے کھانا پینا نہیں ہوتا۔ تو آگے لکھتے ہیں اب خدا کی فرما برداری کرنے اور تقدیر کے آگے سر جھکانے کے سوا علاج ہی نہیں ہے ہمارے پاس، سب جو ہے اس کے ہاتھ میں ہم بالکل پیکڈ ہیں، ہمارے ہاتھ میں حقیقت میں کچھ نہیں، بظاہر اس نے اتنا زبردست طریقے سے نظام مقرر کیا ہے کہ اس میں سے جو ہے کوئی بھی جو ہے آدمی جو ہے اللہ کو جو ہے نہیں نکال سکتا، اس نے ایسے طریقے سے چھپایا ہے اپنے آپ کو پیچھے، بارش جو ہے آسانی سے جو ہے ابر آ رہا ہے اور پانی برس رہا ہے، اور ہر ایک کی جو ہے جو ذریعے اللہ نے جو مقرر کر دیے جس طریقے سے آ رہے ہیں، لیکن پیچھے اللہ ہی کی ذات ہے، آزمائش یہیں پہ، نظر جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے ذات پہ جانا ہے۔ تو لکھتے ہیں کہ خدا کی فرما برداری کرنے اور تقدیر کے آگے جو اللہ نے لکھا ہے سر جھکانے کے سوا علاج نہیں۔ فقیر کی معراج فاقے کی رات ہے، ایک بزرگ سے ہر صبح کو شیطان کہتا کہ آج کیا کھائے گا، کہتے کہ موت، اور کہتا کہ کیا پہنے گا، کہتے کہ کفن، اور جب کہتا کہ کہاں رہے گا، کہتے کہ خبر میں، نا امید ہو کر چلا جاتا۔ دنیا کا غم آخرت کی بے غمی سے ہوتا ہے۔ اور مکتوب، اب یہاں سے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کتاب آئی تھی توریت، اس میں تھوڑے مکتوبات ہیں وہ حضرت نے لکھے ہیں کہ جہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے بیٹے آدم کے
میں راضی ہو گیا ہوں تجھ سے تھوڑے سے شکر پر، اور تو میرے رزق کثیر پر مجھ سے راضی نہیں ہوتا. عطا کر رہا ہوں تمہارے تھوڑے عمل پہ جو ہے تمہیں بخشنے کے واسطے تیار ہوں، اور تو جو ہے میں اتنا عطا کر رہا ہوں اس کے باوجود جو ہے حریص ہے. اب دیکھیے مثلا بھی فرماتے ہیں یاد ہے کہ مثلا کی اس نقل کو کہ آدمی کے اندر دوزخ اور بہشت، جنت اور دوزخ کی صفت موجود ہے. مطلب کوئی معلوم کر سکتا کہ میں جنتی ہوں دوزخی. جس میں حرص زیادہ ہوگی وہ دوزخی ہے، یاد ہے کہ مثلا کا فرمانے جس میں حرص زیادہ ہوگی وہ دوزخی ہے، جس میں قناعت ہوگی وہ جنت. یعنی جو اور مانگنا اور چاہتا جائے گا، اللہ دے رہا ہے وہ اور چاہے گا، یہ دوزخ کی صفت ہے. حقیقت میں دوزخ جو ہے حلم مزید کے جو نعرے مارے گی اور دے، یہ دوزخ کی صفت ہے. اور جتنا اللہ دے گا اس پہ جو کافی ہو جانا ہے کہ یہ کافی ہے، مطلب جسے قناعت کہتے ہیں، وہ جو ہے جنت کی جو ہے صفت ہے. تو آگے لکھتے ہیں اے بیٹے آدم کے میں راضی ہو گیا ہوں تجھ سے تھوڑے سے رزق پر، تھوڑے سے شکر پر، اور تو میرے رزق کثیر پر مجھ سے راضی نہیں ہوتا. تو میری اطاعت پر قناعت کر تاکہ میں تجھے برکت عطا کروں. اور مکتوب طور آگے لکھا ہے کہ اے بیٹے آدم کے میں تجھ سے کل کے عمل کو آج نہیں چاہتا، اور تو مجھ سے کل کا رزق آج چاہتا ہے، حالانکہ تو کل خبر میں جانے والا ہے. ہمیں معلوم نہیں ہے کل کیا ہونے والا ہے. یار یہ دیکھیے پوری ہمارے بزرگان دین جو تھے یہ پورا اللہ کی ذات پہ جو کامل بھروسہ تھا، اسی لیے جو ہے کل کی فکر ہی نہیں تھی. پانی کے جو ہے گھڑے آندھے رکھ کے، آج ہمارے واسطے بہت اچھے طریقے سے ایک پروورب کے ساتھ جو ہے استعمال کر لو یا ایک حکایتاً بات کہہ لو، یہ صرف کہنا ہے. وہ جو ہے گھڑے آندھے مار کے سوتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کی ذات پہ کامل بھروسہ رکھتے تھے. ہمیں جب آگے کا فکر ہی نہیں ہے تو جو ہے پانی کھانا کس لیے جو ہے فکر کیا جائے. اے بیٹے آدم کہ میں تجھ سے کل کے عمل کو آج نہیں چاہتا، اور تو مجھ سے کل کا رزق آج چاہتا ہے، حالانکہ تو کل خبر میں جانے والا ہے. یاد رکھیے بار بار یہ صرف ہمیں جو ہے سننا نہیں ہے، سیکھنا ہے کہ اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ کرنا ہے. وہی ذات ہے جو مالک کائنات ہے، میری جان کا مالک ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے. اے بیٹے آدم کے میں نے تجھے نطفے سے پیدا کیا، میں تیرے رزق کو تیرے پیٹ میں داخل کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا. اے بیٹے آدم کہ میرا تجھ پر فرض ہے اور تیرا رزق میرے ذمے ہے. اگر تو میرے فرائض کی ادائی میں میرا خلاف کرے گا تو میں تیرے رزق میں تیری مخالفت نہیں کروں گا. اس کے باوجود نہیں کروں گا مخالفت، کھلاؤں گا. مشرکین ہیں جو اسے جو ہے پوچھتے نہیں، الٹا اسے گالیاں دیتے ہیں، اس کی وجہ ہے وہ کھلا رہا کیونکہ اس کا فرض ہے. وہ کہہ رہا ہے اے بیٹے آدم کے اگر تو میرے رزق پر قناعت کرے گا، یعنی جو کچھ اللہ دیا ہے اس پہ راضی رہے گا. یہ قناعت دیکھیے بہت بڑی صفت ہے، جو کچھ کہ اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی ہو. قناعت کے اور بعد میں اور دوسرے معنی بھی ہیں کافی خاص. اے بیٹے آدم کے اگر تو میرے رزق پر قناعت کرے گا تو میں تیرے دل کو راحت دوں گا اور تیرے بدن کو آرام پہنچاؤں گا، اور تو میرا ایک مشکور غلام ہوگا، ورنہ تیرے دل اور تیرے بدن کو رنج میں ڈالوں گا اور دنیا کو تجھ پر مسلط کر دوں گا، اور دنیا میں ایسا مارا پھرے گا جیسے وحشی جانور جنگلوں میں پھرا کرتا ہے، اور تیرا مقصوم بھی تجھے نہ مل سکے گا. تو میرا غلام ہے، تجھے یہ کہنا چاہیے کہ میں نے اپنے سارے کاروبار اپنے محبوب کے حوالے کر دیے. اگر وہ چاہے تو مجھے زندہ رکھے اور اگر چاہے تو ہلاک کر دے. اے بیٹے آدم کے اگر اللہ تیرے رزق کا کفیل ہو چکا ہے تو پھر تیرا یہ رزق کے لیے اہتمام کس لیے. اب دیکھیے جی اگر آپ ہر ایک سے پوچھیں گے ساری دنیا سے کہ اتنا ہنگامہ کس واسطے، تو وہ کہے گا روٹی کھانے کے واسطے. بل گیٹ سے بھی پوچھیں گے تو جو بھی کر رہا ہے کام، وہ کھانا جو ہے بنیادی وجہ رہے گی. چھوٹا آدمی بھی اگر جو ہے مارے مار پھر رہا ہے تو وہ بھی یہ کہے گا کہ کھانے کے واسطے، حالانکہ خدا نے بنایا ہے اس کے واسطے. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اے بیٹے آدم کہ اگر اللہ تیرے رزق کا کفیل ہو چکا ہے، یعنی اس نے جو ہے ذمہ داری لے لی ہے، تو پھر تیرا یہ رزق کے لیے اہتمام کس لیے. اور اگر تیرا رزق اللہ کی طرف سے ہے تو پھر حرص کس لیے ہے. اور ابلیس کا دشمن خدا ہونا حق ہے تو پھر غفلت کس لیے ہے. اور اگر پلسرات پر سے گزرنا ہے تو مال و متاع کا جمع کرنا کس لیے ہے. اگر اللہ کا ثواب جنت ہونا حق ہے تو دنیا میں راحت لینا کس لیے ہے. اگر ہر چیز میری قضا و قدر اور میرے ارادے سے ہے تو بے قراری کس لیے ہے. کس لیے جو ہے بے قرار بے چینی جلدی کر رہے ہیں اور چیز کے ہاتھ سے، جب میرے ارادے پہ، میرے قضا، میری ڈگری پہ، میرے قدر پہ جو ہے میرے ارادے پہ سب چیز جو ہے اٹل ہے، تو پھر بے قراری کس لیے ہے. تم فوت شدہ چیز پر غم نہ کرو، یعنی جو چاہ چکا اس پر غم نہ کرو، اور موجود پر خوش مت ہو. یعنی فقیری کی خاص طور پہ صفت ہے کہ جو چاہ چکا ہے جو ہے اس کے اوپر غم نہ کرنا،
اور جو موجود ہے اس کے اوپر جو ہے خوش نہیں رہنا ہے۔ توریت کی، حضرت لکھتے ہیں توریت کی 21ویں سورت میں درج ہے کہ موت تیرے اسرار کو کھول دے گی، رازوں کو، اور قیامت تیری خبریں ظاہر کر دے گی، اور نامہ اعمال تیرے راز کی پردہ دری کرے گا۔ پس جب تو گناہ صغیر کرے، یعنی چھوٹا گناہ کرے، تو گناہ کے صغیر ہونے پر نظر نہ کر، بلکہ یہ دیکھ کہ تو نے کس کی نافرمانی کی۔ کتنا اہم بات ہے، آگے توکل پہ لے کے آ رہے ہیں۔ جب چھوٹا گناہ کرتے ہیں، ہم عام طور پہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے چھوٹا گناہ ہے، چھوٹا گناہ ذہن میں ہوتا ہے، لیکن حضرت لکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھ کہ جو ہے تو نے گناہ کس کا کیا ہے، خدا وحدہ لا شریک کی جو ہے نافرمانی ہوئی۔ آگے لکھتے ہیں جب تو گناہ صغیرہ کرے تو گناہ صغیر ہونے پر نظر نہ کر، بلکہ یہ دیکھ کہ تو نے کس کی نافرمانی کی، اور جب تجھ کو تھوڑا رزق دیا جائے تو رزق کے خلیل یعنی تھوڑے ہونے پر نظر نہ کر، بلکہ یہ دیکھ کہ کس نے تجھے رزق دیا ہے۔ دیکھیے آپ کو تھوڑا آیا تو جو ہے یہ دیکھو کہ کس نے دیا، اللہ نے۔ اس کے اوپر دیکھیے ہمارے بزرگ کتنا اترتے تھے بندگی میں۔ سید یوسف بارہ بنی اسرائیل رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ حسن رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہیں، اور بندگی میں سید خنمیر بارہ بنی اسرائیل رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ نصرت اللہ علیہ اور حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگان۔ خاتون شاہ رضی اللہ عنہ کی فقیری کے بعد، ایجاد کے بعد جو ہے دونوں علیحدہ دارا مان کے ایک ہی ساتھ دونوں بھائی جو ہے رہ رہے تھے۔ بڑے بھائی بندے سید یوسف جو دائرے کے مرشد تھے، چھوٹے بھائی بندے کے سید خنمیر بارہ بنی اسرائیل جو حضرت شاہ نصرت اور حضرت شاہ رحمۃ اللہ کے والد ہیں، وہ بھی جو ہے اسی دائرے میں تھے۔ تو بندے سید یوسف بارہ بنی اس دائرے کے جو ہے مرشد ہیں۔ مرشد نے جو ہے ایک مرتبہ جو ہے دعوت کی، اور اس کے بعد جو ہے دعوت میں تمام فقراؤں کو بلائے اور جو ہے اپنے بھائی کو بھول گئے، سید خنمیر بارہ بنی اسرائیل کو جو ہے بھول گئے۔ بعد میں کھانا ختم ہونے کے بعد یاد آیا کہ جو ہے بھائی کو بلانا بھول گئے تھے۔ کسی نے کہا اپنے بھائی کو بلانا بھولے، تو جب یاد آیا کہا کہ دیکھو کچھ بچا ہوا ہے کھانا، تو کہا خنگار ہاں کھرچن وغیرہ جو ہے بچی ہوئی، تو کہا کہ وہ نکالو اور جو ہے بھائی کو بھیجا دو۔ تو کھرچن نکال کے جو ہے اللہ دیا کہہ کے جو ہے وہاں پہ جو ہے بھیجا دی گئی۔ کہاں پہ؟ بھائی کے پاس۔ زوجہ نے جو ہے وہ ٹفن لیا اور کہا آپ جو ہے میاں سید خنمیر بارہ بنی اسرائیل اپنے گھر میں حجرے میں چارپائی پر جو ہے لیٹے ہوئے ہیں، سر سے پیر تک جو ہے اوڑھ کر لیٹے ہوئے۔ بیوی جو ہے ٹفن وہ جو آیا تھا توشا لے کر کہا کہ آپ کے بھائی آپ کو بلانا بھول گئے، اور بھیجائے تو بھیجائے، انہوں نے جو ہے کھرچن بھیجائے، وہ واپس وہ لینے والی تھی، تو آپ نے آواز دی اور کہا کہ بیوی اگر میٹھا بھائی یعنی آپ کے بڑے بھائی میٹھا بھائی نے بھیجایا ہے تو واپس کر دو، اور اگر خدا نے بھیجایا ہے تو قبول کر لو، کیونکہ بھیجانے والا خدا ہے۔ وہاں پہ کھرچن اور بریانی کی بات نہیں، وہاں پہ اللہ کی بات ہے، اللہ کی ذات، اللہ نے دیا اپنے مالک سے جو محبت، جو فدائیت تھی، جس میں قربان تھا، وہ بات ہے۔ یہاں پہ دیکھیے وہ کہہ رہا ہے جو توریت میں لکھا ہوا ہے بالکل ہو بہو اس کے اوپر جو ہے مظہر ہے یہ واقعہ، جہاں پہ جو ہے اللہ کہہ رہا ہے اور جب تجھ کو تھوڑا رزق دیا جائے تو رزق کے خلیل ہونے پر نظر نہ کر، اس کے حقیر ہونے پر نظر نہ کر، بلکہ یہ دیکھ کہ کس نے تجھے رزق دیا۔ ہمیشہ نظر جو ہے خدا تعالیٰ کی جو ہے ذات پر ہونی چاہیے۔ تو گناہ صغیرہ کو حقیر مت جان، یعنی چھوٹے گناہ کو حقیر مت جانی۔ بچے وغیرہ جو ہے ہر بار اس بات کو یاد رکھیے۔ کیا معلوم کہ تیرے کون سے گناہ پر خدا کا غضب تجھ پر نازل ہوگا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ میں گناہ چھوٹے موٹے کر رہا ہوں یا بڑے کر رہا ہوں، لیکن کون سے گناہ پر میرا خدا غاضب ہو رہا ہے، خدا کا غضب ہو رہا ہے، یہ مجھے کیا معلوم ہے۔ اس چھوٹے گناہ پہ جو ہے وہ بہت زیادہ اگر جو ہے غضبناک ہو گیا تو میرا کیا حال ہوگا۔ کیا تیرے تھوڑے رزق سے آسمان کے دروازے تیری دعا کے سامنے بند ہو جائیں گے، یا گناہ صغیرہ سے تو میرے مکر سے بے فکر نہ ہو۔ اندھیری رات میں چونٹی کی چال کے مانند تجھ پر پوشیدہ ہے۔ اے آدم کے بیٹے، جب تو اپنے دل میں سختی محسوس کرے اور اپنے جسم میں بیماری اور اپنے رزق میں بے نصیبی اور اپنے مال میں نقصان پائے تو یقین کر لے کہ تو نے ایسی باتیں کی ہیں جس میں تجھے کوئی فائدہ نہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، تیرے نفس کے عیوب سے میری مغفرت ظاہر ہوگی، پس تو لوگوں کے عیب میں مشغول نہ ہو، اور جب تک میری بادشاہت قائم ہے مخلوق کی عاجزی مت کر، یعنی جو ہے لوگوں کے آگے جو ہے مت جھک جب تک میری، اور اس کی بادشاہت ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے جو ہے بادشاہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب تک میری بادشاہت قائم ہے مخلوق کی عاجزی مت کر۔ یہ ہمارے پورے بزرگان دین جو ہے اللہ کی ذات پہ ایسے بھروسہ کرتے تھے کہ تمام مخلوق کو جو ہے ہیچ جانتے تھے ان پیسوں کے کھانے پینے کے معاملات میں جو ہے
تو اللہ فرما رہا ہے کہ جب تک میری بادشاہت قائم ہے مخلوق کی عاجزی مت کر، مطلب ان کے سامنے مت جھک، اور جب تک میرے خزانے خالی نہ ہو جائے رزق کے لیے پریشان مت ہو۔ اس کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوں جب تک، خدا فرما رہا ہے، دیکھیے یہ بات کو یاد رکھیے آپ، جب تک میرے خزانے خالی نہ ہو جائے رزق کے لیے پریشان مت پھر، اور جب تک شیطان نہ مر جائے تو اس کے مکر سے بے فکر مت ہو، اس کی چالوں سے جو ہے بے فکر مت ہو۔ کیا پس وہ لوگ اللہ کے مکر سے بے خوف ہو گئے؟ اللہ کے مکر سے سوائے نقصان والوں کے اور کوئی بے فکر نہیں ہوتے، یعنی اللہ کی چال سے۔ اے بیٹے آدم کے، تو میری عبادت کے لیے وقف ہو جا، میں تیرے دل کو تونگری سے اور تیرے ہاتھ کو رزق سے اور تیرے جسم کو راحت سے بھر دوں گا۔ ہم نے کئی واقعات سنے ہیں جہاں پہ بزرگان دین جو ہے اللہ کی ذات کے واسطے جو ہے وقف ہو جاتے تھے، اور جو ہے جو چاہے اپنے طاقت میں سے جو ہے نکال کے دوسروں کو دے سکتے تھے، جو بولے وہ دے سکتے تھے، کیونکہ جو خدا کے خزانے جو ہے اب ان کے ہاتھوں میں آ چکے تھے، اپنی جیب سے، اپنے طاقچے سے، تنبیوں سے جو ہے جہاں سے جو ہے جو چاہتے جو ہے نکال کے دے سکتے تھے، کیونکہ اللہ جو ہے ان کے ساتھ ہو چکا تھا۔ اور تو میرے ذکر سے غافل مت ہو، پس میں تیرے دل کو محتاجی سے اور تیرے ہاتھ کو رنج و تکلیف سے اور تیرے سینے کو رنج و غم سے اور تیرے جسم کو بیماری اور درد سے بھر دوں گا، اور تیری دنیا کو تنگ بنا دوں گا۔ کاش تو صاحب بصیرت ہوتا، یعنی دیکھنے والا ہوتا، یہاں تک کہ داخل ہو جاتا تو اس میں، یعنی جنت میں۔ اے بیٹے آدم کے، تو اپنے جیسے کی خدمت کرتا ہے، یعنی ہم تمام جو نوکری کرنے والے لوگ ہیں اپنے جیسے آدمی کی جو ہے خدمت کر۔ اے بیٹے آدم کے، تو اپنے جیسے کی خدمت کرتا ہے، تو دیکھ تیرے مخدوم کا دل کیسا مہربان ہو جاتا ہے، کیا تجھے نہیں معلوم کہ میں دلوں کو پھیرنے والا ہوں؟ پس اگر تو میری خدمت کرتا تو میں اسے تیرا خادم بنا دیتا، تو جس کی خدمت کر رہا ہے میں اسے تیرا خادم بنا دیتا۔ اسی لیے بادشاہ جو ہے خدمت میں آ کے جو ہے ٹھہر جاتے تھے، اللہ والوں غلامی میں جو ہے ٹھہر جاتے تھے۔ آپ نے سنے ہیں اسلام کی سیرت، خاتمین کی سیرت میں جو ہے کیسے واقعات گزرے ہیں بزرگان۔ اگر تو میری خدمت کرتا تو میں اسے تیرا خادم بنا دیتا، کیونکہ دیکھیے جب پورا خدا کے ہاتھ میں کچھ بھی ہو جائے، یہاں پہ جو ہے بے خوف رہتا ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اسی لیے جو ہے بے خوف رہتے ہیں، بغیر ان کو کوئی غم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتے ہیں سامنے ہزاروں کا لشکر بھی ہو جاؤ، جب تک میرا مالک نہیں چاہے گا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کی ذات کے اوپر کامل بھروسہ رکھتے ہیں۔ اے بیٹے آدم کے، تو دنیا میں ہے، بس تو اس لکڑی کے مانند مت ہو جو اپنے آپ کو آگ میں جلاتی ہے اور نفع غیروں کو دیتی ہے، فائدہ دوسروں کو پہنچاتی ہے۔ یہ ہمارا کام ہے۔ دیکھیے ہم جو دنیا میں مشغول ہیں بیوی بچوں کے واسطے، دوسروں کے واسطے، تو جو ہے لکڑی کے مانند ہے جو ہے خود کو جلا کے جو ہے دوسروں کو روشنی پہنچائے اور خود ختم ہو جائے، اسے کچھ نہیں ملا، وہ راکھ ہو گئی۔ جو دنیا کے پیچھے مارے پھر رہا ہے، وہ دوسروں کو فائدہ پہنچایا اور خود کے لیے اسے جو ہے کچھ نہیں کیا۔ یہ خدا فرما رہا ہے، اے بیٹے آدم کے، تو دنیا میں ہے، پس تو اس لکڑی کے مانند مت ہو جو اپنے آپ کو آگ میں جلاتی ہے اور نفع یعنی فائدہ غیروں کو دیتی ہے۔ اے عزیز، خدا تعالیٰ تجھ کو کل دنیاوی کاروبار سے فرصت اور ان امور سے بچ رہنے کی ہمت عطا کرے، حضرت لکھتے ہیں آگے، اور اہل دنیا کی ہرس سے دور رکھے، اور خدا تعالیٰ تجھ کو قناعت روزی کرے۔ اے عزیز، قناعت یعنی جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی ہونا۔ قناعت ایک ایسا ملک ہے کہ تجھ کو دونوں جہاں سے لاپرواہ کر دیتا ہے۔ جو اللہ نے دیا اس پہ جب راضی ہو جاتا ہے تو اب جو ہے وہ دو جہاں سے جو ہے آدمی لاپرواہ رہتا ہے، سکون میں رہتا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قناعت ایک خزانہ ہے جو فنا نہیں ہوتا۔ اب قناعت کس کو کہتے ہیں؟ قناعت اس کو نہیں کہتے کہ ایک روٹی کے ٹکڑے کی خوراک اور برہنگی پر جو کچھ اللہ نے کپڑے دیے ہیں اس پر جو ہے قناعت کرے، بلکہ طالب کو چاہیے کہ دونوں جہاں سے منہ پھیر لے اور مولا کی یاد میں ڈوبا رہے، اللہ کی یاد کافی ہو جائے، دوسری چیز کی جو ہے پرواہ ہی نہ ہو، یہی جو ہے قناعت ہے۔ اور معشوق کے یعنی خدا کے دیدار کا شیدا رہے، دیوانہ رہے، خانے، متقی اور پرہیزگار اسی کو کہتے ہیں۔ تھوڑا اللہ نے جو ہے رزق دیا، اس پہ جو ہے میں راضی ہوں، یہ جو ہے عام قناعت ہے۔ حقیقی قناعت جو اللہ کے پاس ہے اس کی یاد میرے واسطے کافی، دیٹس اٹ، کچھ بھی نہیں چاہیے کھانے پینے کے واسطے کچھ۔ اسی لیے جو ہے ایسے بھی بزرگان دین گزرے ہیں جو جنگلوں میں جا کے اولیاء کرام ٹھہرے کے ٹھہرے اس کی یاد میں رہے ہیں، جسموں پہ جو ہے چونٹیاں چڑھ گئے، ان کے اوپر جو ہے
پرندوں نے جو ہے گھونسلے بنا لیے اور انہیں جو ہے فکر تک نہیں ہے، اس کی یاد میں مشغول تھے، کیونکہ وہ کھانے تھے، ان کو اللہ کی یاد کافی ہو چکی تھی، وہ اس کے اندر جو ہے مشغول ہو چکے تھے۔ ایسے بھی گزرے ہیں اللہ والے بندگی میں سے محمد خاتم کار رضی اللہ عنہ کے فرزند اور ان کے فقراء کرام کی جماعت، جب مرشد نے کہہ دیا تھا کہ جو ہے اس دائرے کو جو ہے چھوڑنا نہیں ہے، تو جو ہے جگہ پر جس جگہ وہ رہتے تھے داراسیون میں، وہاں پہ جو ایک وبا، ایک بیماری پھیلی تھی، سارے کے سارے نکل گئے، لیکن یہ لوگ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیے ہوئے وہیں پہ بیٹھے رہے ہیں، یہاں تک کہ کئی زمانے کے بعد جب لوگ معلوم کرنے کے حالات دریافت کرنے کے واسطے آئے تو تمام فقراء کرام اور مرشد کے ہڈیوں کو جانمازوں پر پائے، امام کے مصلی پر جو ہے مرشد کی ہڈیاں اور باقی کے فقراء کرام کی، وہیں پہ ذکر اللہ میں مشغول تھے، کیونکہ وہ کھانے تھے، اس کو لیے وہ کافی تھا، روٹی نہیں، اللہ کی یاد میں ایسے بھروسے پہ، کیونکہ جب میرا مالک چاہ رہا ہے کہ اس صورت میں میں رہوں تو جو ہے اس صورت میں راضی تھی، وہاں سے جو ہے بھاگے نہیں ہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے وہیں پہ جب بیٹھے رہے اور قربان بھی ہو گئے۔ بندگی سید احمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ۔ خنات اس کو نہیں کہتے کہ ایک روٹی کے ٹکڑے کی خوراک اور برہنگی پر، یعنی اللہ نے کپڑے آپ کو نہیں دیے اس کے اوپر خنات کرے، بلکہ خنات اس کو کہتے ہیں کہ طالب کو چاہیے، یعنی اللہ کے دیدار کی آرزو کرنے والے کو چاہیے کہ دونوں جہاں سے منہ پھیر لے اور مولا کی یاد میں ڈوبا رہے اور معشوق کے دیدار کا شیدا رہے، دیوانہ رہے، خانے متقی اور پرہیزگار اسی کو کہتے ہیں۔ اس زمانے میں، اب یہ دیکھیے میرے اوپر بات ہے، اس زمانے میں ہم لوگ خدا کے ساتھ دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں اور خود کو طالبان حق میں شمار کرتے ہیں اور رات دن دنیا کی طلب اور دنیا داروں میں گھسے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں اور بڑی بڑی حکایتیں بیان کرتے ہیں۔ خدا کے طالب ان کو کہتے ہیں کہ سوائے خدا کے ان کو نہ جانے اور نہ دیکھے اور نہ پہچانے، اور خدا کے طالب ان کو نہیں کہتے جو دنیا داروں کے گھروں کو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، بلکہ یہ لوگ انہی کے طالب ہیں کہ ان سے امید رکھتے ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمام برائیوں کی ماں ہے، یعنی جو ہرس ہے وہ تمام جو ہے برائیوں کی ماں ہے، تمام سے منہ کالا ہوتا ہے، اور حق تعالیٰ، یاد رکھیے حدیث کو ہمیشہ یاد رکھیے، تمام ہرس جو اور خواہش جو کرتے ہیں وہ تمام برائیوں کی ماں ہے، تمام سے منہ کالا ہوتا ہے، اور حق تعالیٰ اپنے فضل سے غیر کی طمع سے باز رکھے اور اہل طمع کے یعنی ہرس والوں کے دروازے پر جانے سے نجات روزی کرے۔ اے عزیز طالب صادق کو چاہیے کہ توکل خدا کی وکالت سے اختیار کرے، مشرق و مغرب کا رب ہے، کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی، بس تو اسی کو اپنا وکیل بنا، یہ جو ہے وہ رب ہے کائنات کا، اس کو جو ہے اپنا وکیل بنا۔ دیکھیے جب خدا تعالیٰ وکیل ہو جائے گا تو ہمیں کتنا اطمینان رہے گا۔ ایک کچہری میں بہترین جو وکیل ہوتا ہے، آدمی کو جو ہے اس پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ بہترین وکیل ہے میرا، یہ جو ہے میری پوری ذمہ داری لے گا۔ جب ہمارا خدا وکیل ہو جائے گا، توکل جب اس کی ذات پہ ہو جائے گا، جب اللہ ہمارا وکیل بن جائے گا تو ہمارا کیس کتنی آسانی سے سالو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی عطا کس طرح سے کرے گا ہمارے واسطے۔ تو جو طمع ہے یہ بالکل اس کی جو ہے اپوزٹ ہے، یعنی جو ہرس کرے گا وہ جو ہے اس کے اپوزٹ، اور خناعت جو ہے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے واسطے جو ہے توکل کے جو ہے دروازے کھولے گا۔ تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے کے واسطے تھوڑا سا چند ایک اور دو روایتیں ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اور یہاں پہ نشست کا اختتام کر لیتے ہیں، کیونکہ آگے تھوڑی اور تفصیل ہے، کچھ اور خاص روایتیں وہ آپ کے سامنے پڑھنا بھی ہے۔ آگے لکھا ہوا حکایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے بیٹے آدم کے تیرے نزدیک وہ ہے جو تجھے کفایت کرے اور طلب کرتا ہے تو اس چیز کو جو تجھے سرکش بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے اس کو جو قدر کفاف رزق دیا گیا اور جو خناعت کرتا ہے اس چیز پر جو اس کو خدا نے دی۔ اے میرے عزیز اگر تو خناعت کی عزت اور لذت کو چکے گا، یعنی جو کچھ کہ اللہ نے دیا اس پہ راضی رہے گا، اللہ کی یاد سے راضی رہے گا اور اس کی خوبی کو جان لے گا، تو خدا کی قسم تو سلاطین کے آگے طمع سے اپنا سر ہرگز نہیں جھکائے گا اور دنیا کو جو کے برابر نہیں سمجھے گا، اس کی اتنی جو ہے اخیر جو ہے اس کی نظر ہو جائے گی۔ سلیمان علیہ السلام نے جس مقام میں درویشی قبول کی ہے اس مقام میں وہ 100 ملک سلیمان کو ایک حبے کے برابر بھی قیمت نہیں دیتے تھے۔ خناعت وہ نہیں کہ روٹی کے ٹکڑے یا سطر عورت پر اکتفا کرے، بلکہ خناعت وہ ہے کہ حق تعالیٰ کے ذکر محبت اور شوق پر اکتفا کرے، دونوں جہاں کی طرف توجہ نہ کرے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص
تھوڑے رزق پر خدا سے راضی ہو جائے تو خدا تھوڑے عمل پر اس سے راضی ہو جاتا ہے. یعنی اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پہ راضی رہے اور اللہ کی ذات کے اوپر جو ہے کامل جو ہے بھروسہ رکھے. دیکھیے جب اسلام کی تعلیم جو پوری بتاتی ہے ہمیں, توکل تام اتنا اہم چیپٹر ہے ہمارے واسطے کہ بغیر اس کے جو ہے ہم اللہ کی راہ میں جو ہے قدم بھی نہیں اٹھا سکتے. اور حقیقت میں دنیا آپ بستر سے جو ہے اپنا جو ہے قدم نہیں اٹھا سکتے. اللہ کی ذات ہی جو سب کچھ کرا رہی ہے, اللہ اگرچہ کہ جو ہے وہ غیب ہے, بظاہر جو ہے ہمارے سامنے جو ہے وہ نہیں ہے, لیکن جو ہے وہ پورا جو ہے کرا رہا ہے. اس لیے اسلام نے جو ہے توکل کا جو ہے سبق دیا ہے. لوگ حیران ہیں, بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ہمارے بزرگان دین, دیکھیے یہ غلط گمان ہے. ایک بچے سے گفتگو کرتے وقت جو یہ معلوم ہوا تو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جنگلوں میں رہتے تھے اور پانی کے پاس رہتے تھے, تو شاید جو ہے جنگلوں میں اللہ نے جس طرح سے جو ہے پھل وغیرہ جو بنائے ہیں اور شہد وغیرہ جو اس کا انتظام کیا ہے, اور پانی کے پاس جو سمندری مچھلی وغیرہ ہے, اس سے جو ہے وہ لوگ زندگی گزارا کرتے ہیں, نیچرل لائف گزارا کرتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ کی ذات کے اوپر جو ہے ان کو بھروسہ تھا, ان کی نظر جو ہے اس چیزوں پہ نہیں تھی. وہ جنگلوں بیابانوں میں دور محض جو ہے دنیا سے دور رہنے کے واسطے گئے ہیں. رزق کے اوپر جو ہے ان کی نظر نہیں تھی. ہمارے دائروں میں تو جو ہے توکل کی یہ شان تھی کہ ہمارے دائروں میں پھلدار جو ہے درخت تک نہیں ہوتا تھا. پھلدار درخت لگانا تک جو ہے منع تھا. یہاں آپ جو ہے انار کا, سیب کا, کوئی ایسا جو ہے سبزی کا جو ہے جھاڑ نہیں لگا سکتے, کیونکہ جو ہے نظر اس کے اوپر جائے, خدا کی ذات کے اوپر جو ہے مکمل نظر رکھی جاتی تھی. یہاں تک توکل تھا کہ جو ہے جانوروں کو, وہ جانور نہیں رکھے جاتے تھے جو انڈے دیتے تھے, تاکہ جو ہے ان کے انڈے کہیں استعمال میں نہ آ جائے. تو پورے دروازوں کو جو ہے اسباب کو جو ہے کٹ کر دیا گیا تھا اور اللہ کی ذات پہ جو ہے مکمل بھروسہ کیا گیا تھا. اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی, سکھایا ہے ہمیں اسلام نے کہ اللہ قادر ہے تمہیں جو ہے کسی بھی طرح جو ہے وہ کھلائے گا, کیونکہ اس نے جو ہے وعدہ کیا ہے. اسلام جب جو ہے اپنے تمام فقراء کرام کی جماعت کے ساتھ جو ہے آپ جب حج بیت اللہ کے واسطے جب آپ جو ہے کشتی پہ جب سوار ہوئے, تو آپ نے فرمایا کہ بھائیو, وہ خدا تعالیٰ جو ہے خشکی پر کھانا کھلانے پر قادر ہے, وہی قادر ہے کہ جو ہے ہمیں تری پر یعنی پانی پر بھی جو ہے کھانا کھلائے گا, رزق پہنچائے گا. اسی لیے جو کچھ کے اپنے ساتھ اسباب لائے وہ سارا پانی میں ڈال دیا. تو تمام صحابہ نے, اب دیکھیے اگر آپ زمین پہ ہیں تو کم سے کم کوئی بھروسہ ہوگا, کوئی آتا جاتا اللہ کے نام ہی پہ جو ہے پہنچا دے گا. اب پانی میں کون پہنچائے گا؟ سمندر میں, عربین سی ہے, دور دور تک جو ہے زمین نہیں ہے, آدمی نہیں ہے, آپ کو کون کھانا پہنچائے؟ اسلام نے فرمایا یہاں پہ توکل سکھایا, کیونکہ اللہ نے جب وعدہ کیا تو کسی طرح جو ہے پہنچے گا. اور جو ایسا توکل کرتا ہے اس کے واسطے کس طرح کا انتظام ہوتا ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ جہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایسا بھروسہ کیا جاتا ہے, تو تمام جو فقراء کرام تھے جیسے ہی اسلام کی زبان سے نکلا, تمام کے تمام نے جو ہے اپنا کھانا پینا جو کچھ تھا وہ سارے کا سارا جو سامان پانی میں پھینک دیا. یہاں تک کہ جو ہے صحابہ نے پانی میں, سرائی کے پانی, جو چھاگلوں میں جو پانی تھا پینے کا, وہ بھی جو ہے سمندر میں ڈال دیا گیا. 3-4 دن جو ہے فاقے گزرے, اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. اس کے بعد جو ہے ایک کشتی, چھوٹی کشتی دور سے نظر آئی جو یہاں پہ قریب میں, اسلام کے بڑے جہاز کے قریب میں. اور اس کے بعد جو ہے اس چھوٹی کشتی میں کچھ لوگ تھے, انہوں نے جو یہاں پہ آواز دی اور پوچھا کہ اس میں متوکلین کی جماعت کون سی ہے. وہ لوگ جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں ان کے واسطے خدا نے بھیجایا ہے. جنت سے اللہ تعالیٰ نے سیدھا جو ہے کھانا پینا کا سامان, ہر چیز اس کے اندر جو ہے نمک کوئلہ وغیرہ تک جو ہے موجود تھا. اسلام نے فرمایا لو بھائیو, یہ حلال طیب ہے, خدا تعالیٰ نے جو ہے تمہارے واسطے بھیجایا ہے, کیونکہ وہ خدا ہے. اس کی ذات پہ بھروسہ کریں گے تو کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ رزق پہنچائے گا. لیکن حقیقی توکل رزق پہ توکل کرنے کا نام نہیں ہے. اسلام نے صاف فرما دیا ہے رزق کا تو جو ہے خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا, تم بھروسہ کرو مت کرو, اللہ تمہیں جو ہے رزق پہنچائے گا. اسلام فرماتے ہیں جس کو خدا کے وعدے پہ بھروسہ نہیں وہ مومن نہیں. اس نے وعدہ کیا ہے, اب آپ توکل کرو, تب توکل ہے پھر کس بات کا؟ توکل جو ہے خدا تعالیٰ کی ذات کو حاصل کرنے کا جو توکل ہے, اس کے اوپر اللہ چاہا تو جو ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں جو گفتگو کی جائے گی. وہ اہم تھوڑے نکات ہیں جو اسلام نے جو فرمائے ہیں, بالکل مختصر سا بیان رہے گا. وہ اللہ چاہا تو انشاءاللہ جو ہے وہ اگلی نشست میں کور کیا جائے گا. ممکن ہے اگلی نشست جو ہے اتوار کا دن ہے, میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے, اگر ہو سکا تو اللہ چاہا تو انشاءاللہ جو میلاد کا چونکہ دن ہے خصائص نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے گفتگو کر لیں گے اگر ممکن ہے. ورنہ جو ہے توکل کا بیان یا کچھ اور جو فرائض ولایت آگے کے ہیں انشاءاللہ وہ گفتگو کی جائے گی. واخر دعوانا